زبان سے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کروانی ہے. بس اب آئیے گا قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران 3 پارہ. میرے رب نے جو ہمیں پیغام دیا وہ بڑا کمال کا ہے, بڑی توجہ طلب میری گفتگو ہے, اور یہ گفتگو آپ کو سمجھ آ گئی نا, بہت سارے مسائل آپ کو سمجھ آ جائیں گے. میرے رب نے فرمایا قل, اے محبوب آپ فرما دیجیے, ان کنتم, جو لوگ یہ کہتے ہیں تحبون اللہ, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. میرا رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے, حبیب پیارے آپ اپنے غلاموں میں یہ اعلان فرما دیجئے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ بتاؤ اللہ سے محبت کرنا گناہ تو نہیں ہے, ایمان ہے, اللہ سے محبت کرنا ایمان ہے. لیکن میرے رب نے جو ہمیں تنبیہ کی ہے, جو سبق دیا, وہ پیغام دیا, وہ کمال کا ہے. میرے رب کہتے ہیں حبیب پیارے ان کنتم تحبون اللہ, حبیب نے کہہ دیجئے جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں میرا رب تو عالم الغیب و شہادت, انہو علیم بذات الصدور کا وہ مالک ہے. دلوں کے اندر خیالات بعد میں پیدا ہوتے ہیں, میرا رب پہلے جانتا ہے. رب کائنات جانتا تھا کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میری محبت کا دعویٰ کریں گے, جو کہیں گے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہمیں اللہ سے پیار ہے, ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں. رب جانتا تھا آئیں گے, لیکن میرے محبوب کا در چھوڑ کر آئیں گے, میرے محبوب سے ہو کر نہیں آئیں گے, وہ ڈائریکٹ آنے کی کوشش کریں گے, ڈائریکٹ آنے کی کوشش کریں گے. میرے رب نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا, محبوب نے کہہ دیجیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے, ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اے محبوب یہ کہہ دیجیے گا ڈائریکٹ رب کی معرفت میں نہ آنا. مولا کیا کہوں تو آوازیں کیوں رہتی ہے, پیارے حبیب جی کو کہہ دیجیے فاتبعونی, وہ آپ کی اتباع کریں, آپ کی کیا کریں, فاتبعونی, اتباع کریں, آپ کے پیچھے چلیں, آپ کے ہو جائیں, آپ کے در میں آ جائیں, آپ کی غلامی کا بڑا کرے میں ڈال لیں. یار ہم نے تو اس حقیقت میں قرآن پڑھنے چھوڑ دی ہے. کسی کلندر کے سامنے, کسی مرد کلندر کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھنا, پھر سمجھ آتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے. میرا رب تو یہاں بہت بڑا ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ جو لوگ ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر, جو میرے محبوب کی محبت کو چھوڑ کر, جو میرے محبوب کی غلامی کو چھوڑ کر رب تک پہنچنا چاہتے تھے, رب نے فرما دیا محبوب ان کو کہہ دو کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, محبوب کا در چھوڑ کر آؤ گے تو فرمایا ملے گا کچھ نہیں, محبوب کا در چھوڑ کر آؤ گے تو فرمایا تم کہتے رہو گے تمہیں ملے گا کچھ نہیں. مولا جب میری محبت میری غلامی کو پٹانے بدلے میں ڈالیں گے تو مولا پھر کیا ہوگا. میرا اللہ کہتا ہے محبوب پیارے اگر وہ آپ کے گھر پہ آ جائے, آپ کی غلامی کو گلے میں ڈال لینا, تو میرا اللہ کہتا ہے یحببکم اللہ, پھر اللہ بھی ان سے محبت کرنا شروع کر دے گا. بہت بڑا پیغام ہے, بہت بڑا پیغام. توجہ کے ساتھ سنیے گا, میں نص پڑھ رہا ہوں, میں کسی مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا, میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں. یار میرا اللہ کہتا ہے فاتبعونی, محبوب ان سے کہو کہ وہ آپ کے پیچھے چلیں, فاتبعونی, آپ کی اتباع کریں, آپ کی غلامی کو پٹا گلے میں ڈال لیں. یعنی آسان کر دوں تو میرا رب ہمیں یہ بتانا یہ چاہتا ہے, اگر رب تک پہنچنا چاہتے ہو, اگر رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر معرفت خداوندی حاصل کرنا چاہتے ہو, تو میرا اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی غلامی کا پٹا تم گلے میں ڈال دو, میرے محبوب کے تم ہو جاؤ, میرے محبوب کے دار پہ تم آ جاؤ. مولا تیرے
کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ ہر ایک کہتا اور کہنا بھی، محبت کرنی بھی چاہیے، رب سے کرنی چاہیے، ہر ایک کہتا ہے نا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کمال کس جملے میں ہے؟ ایک ہے بندے کا کہنا کہ اللہ سے محبت ہے، اور ایک ہے کہ اللہ کا کہنا بندے سے محبت ہے۔ کمال کس جملے میں ہے یار؟ بندے تو کہتے ہی رہتے نا، بندہ کہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال تو محبت تب ہے کہ ایسے بری کا رب فرشتوں کے سامنے کہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، مولا تو کہاں کرتا ہے محبت، مولا تو تو بے نیاز ہے، مولا تو تو سمد ہے، مولا تجھے تو کسی کی محتاجی بھی نہیں ہے، تو محبت تو کرتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں محبت تو اس وقت کرتا ہوں جب یار کا کوئی غلام بن جاتا ہے۔ میں محبت تب کرتا ہوں جب میرے یار کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے گا نا، جب میرے محبوب کو ہو جائے گا نا، فنا رسول کے مقام پہ ہو جائے گا نا، تو میرا اللہ کہتا ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ بھی محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں جانا، بولو نہیں یار، ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں جانا نہیں، ڈائریکٹ جاؤ گے کہتے رہو گے، دعوے دار بنتے رہو گے، دعوے تمہارے دعووں کے تک چرچے ہوتے رہیں گے، لیکن جب محبوب کے در سے ہو کے جاؤ گے نا، جب محبوب کی گلی سے ہو کر جاؤ گے نا، جب محبوب کی غلامی کا بڑا گلے میں ڈال دو گے نا، تو پھر جاؤ گے نا، تو پھر مقام یہ ملے گا کہ جو میرے محبوب کے در پہ بک جاتا ہے، کائنات کے منظر دیتے ہی ہوتی ہے۔ ہے میرے آقا شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، فتح مکہ کا موقع ہوتا ہے، ابو بکر عمر عثمان علی نیچے ہوتے ہیں، آقا بلال کو اٹھا کر کبھی کی چھت پہ بھی کھڑا کر دیا کرتے۔ تو گویا پیغام یہ ملتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ آپ نے خرید کر انعام کر دیا۔ یا کروڑ سے زیادہ کا وہ تجزیہ ہے لوگوں کا کہ جنازے میں شرکت ہے، کون جانتا تھا یہ خادم حسین کو؟ نہیں سمجھے میری بات، کون جانتا تھا یہ خادم حسین کون ہے؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یار، اپنے تو اپنے بیگانے بھی جنازے میں جا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اپنے تو پھر بھی اپنے ہوتے رب پیارو غیر کہہ رہے تھے۔ بندہ بڑا عاشق رسول تھا، بندے اپنے ہی غیر کہہ رہے تھے، بندہ بڑا عاشق رسول ہے۔ تو میں نے ذرا عالم تصورات میں جا کر سوچا، میں نے کہا مولا جو دنیا سے اس شان اور اس انداز میں جا رہا ہے، تیرا نبی کس انداز میں اس کو استقبال کرے گا یار؟ وہ جا اس انداز میں رہا ہے، وہ جانے والا اس انداز میں جا رہا ہے، کائنات حیران ہے، ہر بندہ پریشان ہے یار کہ نہ تو وہ سیاسی اتنا بڑا تھا، نہ وہ کوئی اتنا بڑا مالدار انسان تھا، صرف میرے محبوب کی محبت کا پٹا غیرے میں ڈالا۔ رب کی عزت کی قسم ہے، لاہور کی دھرتی بھی حیران تھی، آج جانے والا کون جا رہا ہے یار؟ لاہور کی دھرتی بھی حیران تھی، پریشان تھی کہ جانے والا جا کون رہا ہے۔ آواز آ رہی تھی رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے یار، بک جاؤ نا میرے محبوب کے در، بس حضور کے ہو جاؤ یار۔ ڈائریکٹ والا معاملہ ختم کر دیا رب نے، فرمایا فاتبعونی، محبوب آپ کے پیچھے کو چلے گا، جہاں میرے محبوب کے قدم ہے نا وہاں رکھو، میرے محبوب کی ذات میں گم ہو جاؤ بس، میرے محبوب کے تم ہو جاؤ نا بس۔ تمہارا کام ہے میرے مصطفیٰ تک پہنچنا، رب تک پہنچانا، یہ میرے مصطفیٰ کریم کا کام ہوتا ہے۔ میں نے بڑا جملہ کہا ہے، شاید آپ کو سمجھ نہیں ہے، یہ اوپر سے نکل گیا جملہ، ہمارا کام ہے میرے مصطفیٰ تک پہنچنا بس۔ اگر ہم نہیں کر سکتے بابا، دیکھیں نا سورج ہے نا، سورج کو ڈائریکٹ نہیں ہم دیکھ سکتے، اس کے بیچ میں ایکسٹرا رکھ دیا گیا تو پھر بندہ دیکھ لینا۔ ابھی کا سورج نہیں کہہ رہا، چھٹے مہینے کے سورج کے سامنے ڈائریکٹ دیکھنا نا اس کو نہیں بندہ آنکھ بھر کے دیکھ سکتا۔ میں مثال دے رہا ہوں، ادھر ڈائریکٹ جانے کی کوشش نہ کرنا، وہ رب کائنات ہے، ادھر جانے کی ڈائریکٹ کوشش نہ کرنا، وہ الحاکمین ہے، مولا تو تو رب ہے نا، تو اپنے بندوں سے پیار نہیں کرتا ہے نا۔ میرا اللہ کہتا ہے تمہارا کام ہے، تم بندے ہو، تم عاجز ہو، تمہارے اندر بھی ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ میرے در تک پہنچے۔ مولا کیا کرے؟ فرمایا فاتبعونی، محبوب کے در پہ تمہارا کام ہے آنا بس، یہاں تک تم آ جاؤ، میں رب جانوں پھر میرے محبوب کی ذات جانا۔ اچھا یہاں تو فاتبعونی فرمایا نا، فاتبعونی کی محبوب کی یاد میں گم ہو جاؤ۔ اگلا جملہ سنیے گا، 5واں پارہ ہے، غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، ہم گناہگار بدکار گناہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، ہوتے رہتے ہیں، لیکن دیکھیے گا میرا اللہ کتنا کریم ہے اور رب کا حبیب کتنا کریم ہے۔
بار آپ نے علماء صاحب یہ آیت کو سنی. میرا اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اے لوگوں جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو, گناہ کر بیٹھو نا, تو پھر کرنا تم نے کیا ہے؟ بولا غلطی ہو گئی ہے, بولا بندے تھے, بشر تھے, اناج کھانے والے تھے, بولا غلطی ہو گئی ہے, تو بولا ڈائریکٹ یوں کہیں اللہ تو معاف کر دے. میرا اللہ کہتا ہے میں ڈائریکٹ معاف کرنے پر قادر ہوں, لیکن یہاں نہیں کر رہا. قادر ہوں, میں قادر ہوں, مجھ میں کمی نہیں ہے. رب کہتا ہے میں قادر ہوں, میں کر دوں گا, لیکن میرا رب کہتا ہے تم جب ڈائریکٹ کرتے رہو گے تو پھر کہتے ہی رہو گے, ملے گا کچھ نہیں. بولا برا ہو گیا, کرے کیا؟ فرمایا محبوب کے در پہ تم آ جاؤ, بس محبوب کے در پہ تم آ جاؤ. محبوب کے در پہ, بولا تیرے محبوب کے در پہ آ جائے, تیرے حبیب کے در پہ آ جائے تو پھر ہوگا کیا؟ میرا رب کہتے ہیں وہاں آ کر میرے محبوب کی بارگاہ میں التجا تم نے کرنی ہے. میرا حبیب تمہارے لیے واستغفر لهم الرسول, میرا حبیب تمہارے لیے جب استغفار کرے گا تو مولا پھر ہوگا کیا؟ فرمایا نواجد اللہ تب آپ رحیمہ, آواز قدرت آتی ہے. پہلے بھی میں توبہ قبول کرنے والا تھا, اب بھی میں توبہ قبول کرنے والا ہوں, لیکن فرمایا جب ڈائریکٹ آؤ گے کیا کہہ رہو گے؟ توبہ قبول نہیں کروں گا, یار کے در سے ہو کر آؤ گے, پھر میں تمہیں نہیں دیکھوں گا, اپنے یار کو دیکھ کر تمہارے روح کو معاف کر دوں گا, پھر تمہیں نہیں دیکھوں گا. محبت جایا کر سبحان اللہ. میرے اللہ غلطی ہو گئی ہے, ظلم ہو گیا ہے, گناہ ہو گیا ہے نا, محبوب کی طرف آ جاؤ بس. میرا اللہ کہتا ہے پہلے آؤ گے تو تمہیں دیکھوں گا. اب آئے نا محبوب کے در سے, تو میرا اللہ کہتا ہے پھر تمہیں نہیں دیکھوں گا, تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا, یہ نہیں دیکھوں گا کہ بہت بڑے گناہ ہیں. میرا اللہ کہتا ہے پھر یار کو دیکھوں گا نا. پھر کس کو دیکھوں گا؟ اب یار تمہیں دیکھوں گا. اور میرا حبیب تمہارے لیے یوں گورے گورے ہاتھ بلند کرے گا نا, ہاتھ بلند ہونے کی دیر ہوگی, میرے محبوب کے در سے بعد میں اٹھو گے, میں مغفرت کا پروانہ پہلے جاری فرما دوں گا. یہ قرآن کی آیات میں پڑھ رہا ہوں, ابھی تو دو پڑھیں گے نا, تیسری بھی آتے ہیں. ڈائریکٹ والا معاملہ نہیں ہے. قرآن ہی کے چھٹا پارا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلہ, پھر تلاش کرو اس کے لیے وسیلہ. اللہ وسیلے کا حکم دے رہے ہیں. یہاں پر کچھ لوگ غلطی کھا رہے ہیں, غلطی بھی کھاتے ہیں اور لوگوں کو غلط راہ پہ ڈال بھی دیتے ہیں. پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے پاس آنا چاہتے ہو تو پھر وسیلہ تلاش کرو. یہاں وسیلے سے مراد نماز ہے, وسیلے سے مراد روزہ ہے, وسیلے سے مراد زکات ہے, یعنی اعمال صالحہ ہیں. تم اعمال صالحہ جو تم نے کی ہوئے نا وہ رب کی بارگاہ میں پیش کرو. اللہ میں نے نماز پڑھی ہے, میں نے روزہ رکھا, میں نے زکات دیا, میں نے حج کیا, میں نے عمرہ کیا, میں نے صدقات دیے ہیں. اللہ ان کا صدقہ میرے گناہ معاف فرما. اور میں نے کہا مولانا تجھے اپنے اعمال پہ ناز ہے, ہمیں زہرا کے بابا پہ ناز ہے یار. تجھے ناز ہوگا اپنی عبادتوں پر, بابا ہمیں عبادتوں پہ ناز نہیں ہے. وہ قبول کرے تو بے نیاز, نہ کرے پھر بھی بے نیاز ہے. میں نے کہا مولانا جب تجھے اپنے اعمال پہ اتنا توکل ہے, محبوب کے در پہ توکل کیوں نہیں ہے؟ رب کی عزت کی قسم ہے, ارے جو ہم نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اعمال صالحہ کرتے ہیں, کبھی پیش ہو سکتی ہے, نیت میں گڑبڑ ہو سکتا ہے, پتہ نہیں رب قبول کرے گا یا نہیں کرے گا, لیکن رب کی عزت کی قسم ہے یار قدر ہوتا ہے کہ جب میرا حبیب ہمارے لیے واستغفر لهم الرسول ہاتھ بلند کرتا ہے, اللہ اتنا بے نیاز ہے, اپنے یار کے ہاتھوں کو دے کر لوگوں کو معاف کروا دیا. ڈائریکٹ والا معاملہ ہی بس حضور سے محبت کرنی ہے. کس سے؟ سرکار سے محبت ہوگی تو پھر رب تمہیں مل جائے گا. سیدی اعلیٰ حضرت غالب الشہر اور امیر المجاہدین اکثر پڑھا کرتے تھے کہ انہیں جانا, انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. بھائی میرا کام ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ, بس میں نے زہرا کے بابا کے در پہ حاضری دینی ہے بس, اور میں نے وہاں پہنچنا ہے. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ رب کا شکر ادا کرو کہ اللہ تمہیں زہرا کے بابا کا در دکھا دیا. بس وہ میں نے جو نعت پڑھی ہے نا, سیدی اعلیٰ حضرت کی نعت آپ نے
چھانبین کی ہے، اس میں اعلیٰ حضرت کا ایک کلام اور ایک شعر بہت کمال کا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در. باخدا کے معنی خدا کی قسم، باخدا کے معنی کیا ہے؟ خدا کی قسم. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم ہے. سنیے گا توجہ کے ساتھ. آپ میں سے کتنے حاجی بیٹھے ہوئے، کتنے عمرہ کر کے آئے ہیں، اللہ کا در بیت اللہ ہم سب نے الحمدللہ دیکھا، انہیں کو ٹی وی میں تو دیکھا ہوئے. کعبے کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ملتزم. یہی ہے نا، کچھ لوگ ملتزم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ملتزم، ٹھیک ہے، لوگ لپٹ رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا بابا یہ کیوں لپٹ رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے. یہ اللہ کے گھر کا دروازہ ہے نا، 4 دیواریں ہیں نا بیت اللہ. اللہ کے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کی کرتے کرتے نبی کریم علیہ السلام کا بات سنیے گا. بیت اللہ کا دروازہ ہے ملتزم. میں نے کہا مولا یہ تو بیت اللہ کا دروازہ ہے، تیرا دروازہ کون سا ہے؟ مولا تیرا دروازہ بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ جہاں ہمیں تیری بارگاہ میں پہنچنا ہے. مولا بیت اللہ کے اندر جانا ہے، تیرے گھر کے اندر جانا ہے، ملتزم سے ہو کر جانا پڑے گا. مولا جب تیرے گھر تک پہنچنا ہے تو پھر تیرا دروازہ کون سا ہے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت کی روح کانپ اٹھی. کہتے ہیں کہ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. کہتے ہو لوگوں اگر کعبے کے اندر جانا ہے ملتزم سے ہو کر جانا پڑے گا. رب کا دروازہ دیکھنا چاہتے ہو، وہ ذات مصطفیٰ ہے. رب تک پہنچنا چاہتے ہو، محبوب کے قدموں میں تم آ جاؤ، محبوب کے در پہ تم آ جاؤ. عرصے بری کا خدا تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا. یہاں ڈائریکٹ والا معاملہ ہی نہیں ہے، نفی کر دی ہے ڈائریکٹ والے کی. ٹھیک ہے، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. مفر کا معنی ہوتا ہے بھاگنا اور مکر کا معنی ہوتا ہے پناہ حاصل کرنا. صحیح سمجھ توجہ کرنا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم ہے اگر کوئی رب کا در یا دروازہ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. اے لوگوں تم ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر بھاگ بھی نہیں سکتے، پناہ بھی حاصل نہیں کر سکتے. اعلیٰ حضرت نے کوئی ہوا میں تیر نہیں چھوڑا تھا. یہ مفر اور مکر قرآن کی آیت کا ترجمہ نظر آ رہا ہے. میرا اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. اپنے محبوب کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کیا مطلب؟ جہاں تک میرے خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. یار وہ کیا اللہ کہتے ہیں مفر بھاگ نہیں سکتے، جہاں بھی بھاگو گے سلطنت مصطفیٰ نظر آئے گی تمہیں. جہاں بھی پہنچو گے میرے محبوب کا در تمہیں نظر آئے گا. میرے محبوب تک ہی تمہیں پہنچنا پڑے گا نا. جب میرے محبوب کے در پہ تم آگے نا تو پھر میرا اللہ کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ محبت کرے گا. اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. میں نے بات کو کھولنا تھا، ٹائم بھی نہیں رہتا یار، ٹائم بھی نہیں رہتا. ابھی تو میں نے تقریر شروع کی ہے، ابھی بالکل یوں سمجھ سٹارٹ ہوا ہے، لیکن گھڑی کہہ رہی ہے نہیں آگے نہیں جانا. پر کیا کریں، پیغام سمجھ آ گئی. یہ پیغام ہے میرا کہ درے مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا. سرکار کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا پڑے. بس حضور کی ذات پہ کوئی سودا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی لاڈ اور پیار نہیں. بس ہم نے جس سے محبت کرنی ہے وہ مصطفیٰ کریم کی وجہ سے کرنی ہے. ہم نے جس سے نفرت کرنی ہے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے کرنی ہے. جو میرے محبوب کو ہو گیا نا، جو میرے محبوب کے در پہ بک گیا وہ ہمارا امام ہے. جو میرے مصطفیٰ سے دور ہوا وہ ہمارا امام ہو سکتا نہیں. ہمارا امام ہو سکتا نہیں. یہ 11ویں کا مہینہ جا رہا ہے، 11ویں والے پیر کا مہینہ جا رہا ہے. سیدنا غوث اعظم کا عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی، یہ حسین سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں. یار الحمدللہ سنیوں کے بعد بڑے بڑے ہیرے یار، بڑے بڑے ہیرے. الحمدللہ داتا علی اجمیری کو دیکھو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھو، اور نہیں بابا میرے علی کو دیکھو. یار حضور تاجدار بغداد کو تو دیکھ لو یار. اس سے محبت کرو، اپنے بچوں کو بتاؤ یار، ان کو بتاؤ کہ ذات مصطفیٰ کیا ہے، ذات غوث جلی کیا ہے. یار ان کی خبر تمہیں ان کی بتاؤ. ٹھیک ہے، اب ایک جملہ سنیے گا، ڈائریکٹ والی بات آ رہی ہے. توجہ طلب جملہ ہے میرا، بڑا توجہ طلب ہے اور قرآن کی نص ہے. قرآن کی نص ہے. 24واں پارہ سورۃ الفتح ہے، آیت نمبر غالباً 9 ہے یا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اس آیت کا ترجمہ گھر جا کے پڑھ لینا. میرا اللہ کہتا ہے ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. ایمان لانے کے بعد میرا اللہ کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ،
نبی کی تعظیم بھی کرنی ہے، نبی کی توقیر بھی کرنی ہے. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پھر میرا اللہ کہتا ہے نبی کی تعظیم و توقیر ہو گئی ہے، میرا اللہ کہتا ہے اب صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو. بظاہر اس کا یہ ترجمہ ہے، نہ سمجھے تو یہ اتنا کچھ ہی ہے، سمجھے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے یار. میں ایک جملہ اس آیت پہ دیکھ جانا چاہتا ہوں. میں ایک جملہ، ایک ہے ذکر خدا، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہے ذکر خدا، ایک ہے ذات مصطفیٰ، ذات خدا. ذکر خدا، ذات خدا، رب کا ذکر، رب کی ذات. یہ ڈائریکٹ والی بات میں کر رہا ہوں تو توجہ کے ساتھ سنیے گا. کمال کا جملہ الحمدللہ. 26واں پارہ ہے. میرے رب نے اس آیت مقدسہ میں 3 باتوں کو حکم دیا. فرمایا سب سے پہلے ایمان ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان کے بعد تعظیم مصطفیٰ ہے. تعظیم مصطفیٰ کے بعد رب کا ذکر ہے. رب کا پوری تقریر ایک طرف. یہ جملے یار بہت توجہ طلب ہے، بہت توجہ طلب. توجہ کرنا، توجہ میرے رکھیے گا. اس آیت مقدسہ میں رب نے 3 باتوں کو حکم دیا: ایمان، تعظیم مصطفیٰ اور اپنا ذکر. ٹھیک ہے؟ اللہ نے پہلے نمبر پہ رکھا ایمان کو، پھر رکھا تعظیم مصطفیٰ کو، پھر رکھا اپنے ذکر کو. اس میں بہت سارے نکات ہیں، اس طرف نہیں جانا چاہتا. میں نے ایک جملہ جو دینا ہے علماء کی نظر پہ خصوص کرنے لگا ہوں کہ ان کی محبت جب یاد میرے سامنے حل ہو جائے گی نا تو پھر میں جملہ کہنے میں آسانی مجھے ہو جائے گی، مجھے لطف بھی آئے گا. توجہ کے ساتھ سنیے گا. میرے رب نے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد ڈائریکٹ اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا. ڈائریکٹ عبادت کا حکم نہیں دیا. عقل کہتی ہے کہ رب کو ایک ماننے کے بعد، نبی کریم کو اپنا نبی رسول ماننے کے بعد رب کا ذکر کرنا چاہیے. رب کہتا ہے او میرے بندو، یہاں عقل نہیں، یہاں رب کا حکم چلے گا. یہاں عقل نہیں چلے گی، رب کا حکم چلے گا. بولا کیا؟ فرمایا ایمان کے بعد سب سے پہلا جو تم نے کام کرنا ہے وہ میرے محبوب کی تعظیم بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے. میرے محبوب کی تعظیم بھی کرنی ہے، میرے محبوب کی توقیر بھی. توجہ یاد ہے، توقیر بھی کرنی ہے. پھر اس کے بعد کرنا ہے میرا ذکر. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. میرا دھیمے ہی لہجے میں کہہ دوں آپ کی سبحان اللہ مجھے یار مزہ دے گی. توجہ کرنا. میرے رب نے 3 باتوں کو حکم دیا. فرمایا ایمان، تعظیم مصطفیٰ، پھر ذکر خدا. توجہ کے ساتھ سنیے گا. رب نے ایمان کے بعد ڈائریکٹ اپنے ذکر تک نہیں جانے دیا. اپنی ذات تک ڈائریکٹ کیسے جانے دے گا تمہیں یار؟ میں نے دھیمے لہجے میں کہا ہے لیکن آپ نے اس طرح کی داد نہیں دی ہے. توجہ کرنا. پھر میں کہنے لگا میرا اللہ کہتا ہے ایمان لانے کے بعد میرے محبوب کے در کی تعظیم تم نے کرنی ہے. جب تعظیم مصطفیٰ ہو جائے پھر ذکر خدا کرنا ہے. گویا اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے اے میرے بندو، میرے ذکر تک تم ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے. میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا پڑے گا. میرے محبوب کو ہونا پڑے گا تمہیں. جب میرے محبوب کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو گے پھر میرے ذکر پہ آؤ گے تو میں رب تمہارے ذکر کو بھی قبول کر لوں گا. تو گویا رب بتانا یہ چاہتا ہے میں تمہیں اپنے ذکر تک ڈائریکٹ نہیں آنے دیتا. یار کو چھوڑ کر، اس سونے نبی کو چھوڑ کر اپنی ذات تک تمہیں کیسے آنے دوں گا؟ میں تمہیں وہاں کیسے آنے دوں گا ڈائریکٹ؟ نہیں، میں اپنے ذکر تمہیں ڈائریکٹ نہیں کرنے دیتا. میں اپنا ذکر تمہیں صبح شام ڈائریکٹ نہیں کرنے دیتا. یار کے قدموں میں آنا پڑے گا. یار کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا پڑے گا. حضور کو تمہیں ہونا پڑے گا. بس حضور کے ہو جاؤ. بس رب کی عزت کی قسم ہے اس در پہ تم آ جاؤ. پھر دیکھو میرا رب کرم کتنا کرتا ہے. آخری بات حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. میں آپ کی نہ کہوں تو بات تو یار پھر بات ادھوری سی رہ جائے گی کیونکہ 11ویں والے کا مہینہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، ہم اللہ کے ولیوں سے جو محبت کرتے ہیں نا، یہ ہمارا کمال نہیں ہوتا، یہ بھی رب کا کرم ہی ہوتا ہے. یہ بھی رب کا کرم. اور بالخصوص حضور غوث پاک کا ذکر کرنا. مسجد کا نام مسجد غوثیہ ہے. مسجد کا نام ہی مسجد غوثیہ میں غوث کی نسبت کے ساتھ ہے. توجہ کرنا. تو حضرت سیدنا غوث اعظم جمعے والا دن تھا اور آج بھی ٹھیک ہے نا. میرے غوث جا رہے ہیں مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے. یہ آپ کا ہر جمعے معمول ہوا کرتا تھا جب غوث پاک گھر سے نکلتے آپ کا مولوی خاص آپ کے ساتھ ہوتا. معمول یہ ہوتا کہ لوگوں کا ہجوم لگ جایا کرتا تھا. لوگ مسافے کے لیے آتے، معانقے کے لیے آتے، قدم بوسی کرتے، دست بوسی کیا کرتے تھے. ایک جمعے پہ ایسے ہوا کہ آپ کا مولوی خاص کہنے لگا کہ حضور غوث پاک جا رہے ہیں
میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں, میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی, ہونٹ ہلے, بولو یار ہونٹ ہلے, دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ یار بڑی عجیب سی بات ہے, یہ لوگوں کو ہجوم اتنا اکٹھا ہو جاتا ہے, میں غوث پاک سے دور ہو جاتا ہوں تو بڑا معاملہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ معاملہ ایسا ہوا کہ ہم جمعے کو جا رہے تھے, اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ ہجوم جو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دوری ہجوم نہ ہو, پھر حضور غوث پاک کے بالکل ساتھ جاتا رہتا ہوں, بڑا مزہ آتا رہتا ہے. کہتے ہیں غوث پاک نے میری طرف دیکھا, میرے دل میں خیال پیدا ہوا, میرے غوث نے جان لیا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ خود سے نہیں دیکھتا, رب کے نور سے دیکھا کرتا ہے. یار یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. لوگ تو نبی پاک کے علماء ان پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا, میرے غوث کی یہ شان ہے, دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے, میرا غوث جان لیا کرتا ہے. اچھا کہتے ہیں کہ اب آپ کو مرید خاص کہنے لگا, توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا. کہتے جا رہے ہیں, ایک جمعہ ایسا آیا کہ لوگوں کا ہجوم نہیں تھا, بس ہم دو ہی جا رہے تھے, کوئی بندہ ہی قریب نہیں آ رہا. ویسے ہر جمعے یہ معمول ہوا کرتا تھا, ہجوم لگ جاتا, میں دور چلا جاتا. ایک جمعے کو ایسا وہ بندہ ہی نہیں کوئی آ رہا قریب, تو ہم جا رہے. میرے دل میں خیال آیا کیا وجہ کہ آج کوئی بندہ ہی نہیں ملنے کے لیے آ رہا, ہم اکیلے ہی جا رہے. غوث اعظم نے یوں مڑ کے میری طرف دیکھا, بولے نہیں. کہتے لمحہ نہیں گزرا تھا لوگوں کا ہجوم شروع ہو گیا. یار لوگوں کو ہجوم میں لگ گیا, دڑ لوگ آنے لگے اور آ کر حضور غوث پاک کے ساتھ مصافحہ کرنے لگے. کہتے اتنی بھیڑ ہو گئی, مجھ میں اور غوث پاک میں کافی فاصلہ ہو گیا, میں دور ہو گیا. جب لوگ پیچھے ہٹے, میں غوث کے قریب گیا تو میرے غوث نے میری طرف دیکھ کر کہا, اے مرید, یہ تو نے دل میں تو ہی نے تو سوچا تھا کہ آج ملاقات کے لیے کوئی نہیں آ رہا. سوچ اللہ نے مجھ کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میری مٹھی میں ہوتے ہیں, چاہتا ہوں تو ادھر پھیر دیتا ہوں, چاہتا ہوں تو ادھر پھیر دیا کرتا ہوں. میرے غوث نے فرمایا لوگوں کے ہاتھ میری مٹھی میں, چاہتا ہوں تو ادھر پھیر دیتا ہوں, چاہتا ہوں تو ادھر پھیر دیا کرتا ہوں. یہ غوث کی شان ہے. نبی کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے. اللہ کے نبیوں سے محبت کرو, اللہ کے ولیوں سے محبت کرو, حضور غوث پاک سے محبت کرو. یار گھر کے اندر اللہ کے ولیوں کا ذکر کرو. اور میں آخر میں دعا بھی کروں گا. حاجی صاحب کافی دنوں سے بیمار بھی رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. منہ کی بات نہیں ہے, ایسی ہستیاں کم ملا کرتی ہیں. اور اتنے دور سے آنا یہاں روزانہ نماز کے حوالے سے, مسجد کے انتظام و انسلام کے حوالے سے, وابسی وقار, تو ان کے لیے آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سر پر قائم ہو, دائم فرمائے. بہرحال جو چند باتیں کی ہیں اللہ رب العالمین اکبر الحاکمین اس نے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بتقاضۂ بشر کے دوران گفتگو غلطی ہوئی تو اللہ معافی عطا فرمائے. پھر زندگی سال اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ حاضر ہوگی تو پھر سرکار کا ذکر کریں گے. تب تک کے لیے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ المبین.